بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج ہم پوئم اوزیمینڈیس پر بات کریں گے جو کہ ایک بادشاہ کے نام پر ہے۔ شاعر اس پوئم میں اپنی میٹنگ ایک ٹریولر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریولر شاعر کو آ کر کیا کچھ بتاتا ہے۔ I met a traveler from an antique land۔ antique land قدیم جگہ۔ میں ایک مسافر سے ملا جو دور دراز قدیم جگہوں سے سفر کرتا ہوا آیا تھا۔ Who said، جس نے بتایا two vast and trunkless legs of stones، کہ دو بہت بڑی بڑی vast بڑی بڑی and trunkless اور بغیر دھڑ کے ٹانگیں آف سٹون پتھر کی اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ صحرا میں کھڑی تھیں۔ نیئر دیم آن دا سینڈ اور ان ٹانگوں کے قریب ریت پر ہاف سنک آدھا غرق آدھا ڈوبا ہوا آ شیٹرڈ وسیج ایک مسخ شدہ چہرہ، شیٹرڈ ٹوٹ پھوٹ کا، وسیج چہرہ جو تھا، لائز پڑا ہوا تھا، ہوز فرون جس کے ماتھے کے بل، جس کی تیوری، اینڈ رنکلڈ لپ اور اس کے جھری دار ہونٹ، اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ اور اس کا غسیلا لہجہ۔ ٹیل ڈیٹ یہ ساری چیزیں اس چیز کی وضاحت کر رہی تھیں، اٹس اسکلپٹر کہ اس کا مجسمہ ساز، ویل دوز پیشنز ریڈ بادشاہ کے ان جذبات سے اچھی طرح واقف تھا، وچ یٹ سروائیو اسٹیمپڈ آن دیز لائف لیس تھنگس اور یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی تک بھی موجود تھیں، مہر لگی ہوئی تھیں ان بے جان چیزوں پر، اور یہ اس بات کی وضاحت کر رہی تھیں دا ہینڈ دیٹ موکڈ دیم کہ جن ہاتھوں نے اس کی نقل کی وہ بہت مہارت والے ہاتھ تھے، اینڈ دا ہرٹ دیٹ فیڈ اور ان بادشاہ کے جذبات کو، یعنی کہ یہ لائف لیس تھنگس یعنی کہ بادشاہ کا جو چہرہ تھا اس پر اس کی تیوری، اس کا غسیلا لہجہ، اس کے ہونٹوں کے بل جو تھے آج بھی موجود تھے، اور یہ اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ اس کا مجسمہ ساز بہت ماہر تھا اور اس کے بادشاہ کے تمام جذبات بھی آج بھی ان چیزوں پر موجود ہیں۔ In these lines, poet describes about his meeting with a traveler. The traveler saw two great and broken legs of statue that were standing alone in the desert. Near these legs, the visage of the statue lied. He said that the visage of the statue showed various things: the sneer of cold command, the wrinkled lips, and the passions of the king were very apparent on the face of the statue. These showed that the engraver of the statue was very well aware of all the passions of the king, and on these lifeless things the passions of the king yet survived. And on the pedestal these words appear، اور بادشاہ کے مجسمہ کے پایا پر یعنی کہ جس پر وہ مجسمہ کھڑا تھا اس بیس پر یہ الفاظ نمایاں تھے۔ My name is Ozymandias، میرا نام اوزیمینڈیس ہے، King of Kings، بادشاہوں کا بادشاہ۔ Look on my works، میرے کارناموں کو دیکھیں، یہ مائٹی، یہ کارنامے بہت بڑے بڑے ہیں، اینڈ ڈسپیئر اور مایوس ہو جائیں۔ ان تین لائنوں میں شاعر نے بیان کیا کہ بادشاہ کے پایا پر، بادشاہ کے مجسمہ کے پایا پر یہ بادشاہ کے الفاظ نمایاں تھے،
کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میرے کارناموں کو دیکھیں اور مایوس ہو جائیں، یعنی کہ جیسے کارنامے میں کر کے جا چکا ہوں اس طرح کے کارنامے اب کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ In these lines, poet describes about the words of the king that appeared on the pedestal of the statue of the king. The king claimed to be the king of all kings. He said that his name was Ozymandias, and the deeds that had been done by him could not be done by any person in this world. He claimed that the coming generations would be despair because they would not see the deeds that had been done once by the king. Nothing besides remains. آج ارد گرد کچھ بھی باقی نہیں بچا، راؤنڈ دا ڈکے، اس تباہی کے، یعنی کہ اس تباہی کے ارد گرد آج کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ آف دیٹ کلوزل ریک باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، یعنی کہ اس کوہ قامت ٹوٹے ہوئے مجسمے کے ارد گرد آج کل صرف اور صرف تا حد نگاہ بنجر پن ہے۔ دا لان اینڈ لیول سینڈز اسٹریچز فار اوے، تنہائی ہے اور چٹیل ریت صحرا جو ہے ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ان 3 لائنوں میں شاعر نے بیان کیا کہ آج اس کوہ قامت ٹوٹ پھوٹ کے شکار مجسمے کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے، صرف ویرانی ہے، تباہی ہے اور تنہائی ہے۔ آج بادشاہ کا نام لینے والا کوئی ایک سنگل پرسن بھی موجود نہیں ہے۔ In these lines, poet describes that there is nothing today round the destruction of the statue of the king. He said that only loneliness, barrenness, and sands stretched far away, and there is not a single person who admires the works that had been done by the king. In short, the poet wants to indicate that pride hath a fall. Antique, قدیم, old, shattered, ٹوٹا ہوا, broken, visage, چہرہ, face, wrinkled, جھری دار, folded, sculptor, مجسمہ ساز, carver, mocked, نقل کیا, imitated, pedestal, پایا, base, colossal, بہت بڑا, huge, lawn, تنہائی, lonely, stretches, پھیلا ہوا, spread. Question number 1. What kind of feelings does the poem create in the reader's mind? Answer. The poem teaches us pride hath a fall. Nothing is immortal in this world, so one should not boast of his deeds. Question number 2. What did the traveler see in the desert? Answer. The traveler saw 2 huge and broken legs of a statue in the desert. Near these legs, the visage of the statue was half buried in the sand, and there was only loneliness and barrenness around the statue. Thanks for watching. Kindly like and subscribe my channel. Allah Hafiz.